من سے حق کے ساتھ اس قدر منسوخ فرما دیا کہ اس کی مشیت پر خدا متعال نے دلیل قرار دی ہے کہ بندو جو بھی اللہ کی مشیت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مشیت کا مرکز جس سے اس کی مشیت پر دلیل فراہم ہوتی ہو اور اس کے کردار کو اللہ نے اپنے فعل سے منسوخ کر دیا. ایسے ذوات کا ذکر جو ہمارے عقیدہ توحید کو سنوارتا ہے اور شرط دلیل توحید کو بھی ہم تک تو واضح فرماتا رہا کیونکہ بندگان خدا کے یہاں شک و شبہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے. اس کے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے وہ دلائل بندوں کو فراہم کیے ہیں. اس لیے سارے جہاں میں بالخصوص مذہب شیعہ میں اصول دین کے بابت کسی کی پیروی نہیں رکھی گئی ہے, کسی کو فالو کرنا نہیں رکھا گیا, بلکہ اللہ نے جس بندے کے وجود میں پروردگار عالم نے وہ دلیل کے تمام تر جوابات کو اس کے ضمیر میں رکھ دیا ہے, اس کا ضمیر اس دلیل کو خود فراہم کرتا ہے. اس لیے معصوم کو فرمانا ہوتا تو ایسی بات کا پیشکش کرنا میرے لیے بہت مشکل کا امر ہو جاتا. ایک ضرور کا سہارا دے دے میں آپ لوگوں کو امام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم جعل قلب المؤمن, مومن کے قلب کو قرار دیا. اس لیے ہماری کون سے ایسے مقصد کے لیے تو مومن کے قلب کی بات کر رہا ہے تو بتایا کہ لی ہدایت, ان کے ہدایت کے قابل وہ اوحام علی قلبہم بمعرفت امام زمانے کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ نے ان کے قلب میں الہام کیا معرفت امام, معرفت امام کو ان کے قلب میں الہام فرمایا ہاذا الہام توحید, اللہ کی توحید کے الہامات اس کے قلب تک پہنچائے جاتے ہیں. اس لیے اصول دین میں کسی بندے کو وہ فالو نہیں کرتا. توجہ ہے نا, بہت اہم ترین بات ہے. صرف ہمارے جانب سے کہیں بھی بات نہیں ہے, اوروں کی جانب سے جو آپ کے عقائد سے ان کے عقائد الگ ہوتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں توحید کے معاملے میں عدل و نبوت و امامت کے قیامت کے بارے میں آپ کو کسی کو فالو کرنا نہیں ہے. یہ آپ کا قلب, آپ کے رجحانات کو اس بات کے لیے دلیل فراہم کریں گے کہ آیا توحید خدا کے لیے کون سی بات میرے عقیدے کے لیے بہتر ہوگی. تو اب بندہ کرے گا کیا؟ قلب کی سنے گا, اور قلب پر جس کی حکومت ہوگی بس اسی کی سنے گا, کسی اور کی نہیں سنے گا. قلب پر جس کی حکومت ہوگی بس اسی کی سنے گا, کسی اور کی نہیں سنے گا. ہم کیا, ہماری اوقات کیا, جب ہم ایسے در سے منسلک ہے جس کے ماننے والے اللہ کے حبیب اور اس کے رسالت کو اس معیار پر مانتے ہیں, اور ہمارے یہاں وہ اقرار ہے اس قول کا جو ہم تک یہ پہنچایا گیا علی حاکم علی قلب محمد, جس کے قلب پر حکومت کرتا ہے وہ علی وہ رسول اللہ کا قلب ہے. اس قلب کے حاکم کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اب وہ قلب پر حاکم کا تصرف رہے گا, وہ قلب پر حاکم کے اختیارات رہیں گے. قلب وہی دیکھے گا جو حاکم چاہے گا, قلب وہی پائے گا جو حاکم چاہے گا. اب قلب کے لیے جو ہوگا, کیونکہ حاکم کا کام یہ ہے قلب کی حفاظت بھی کرنا, اب قلب کا اختیار و تصرف کو ظاہر کرنا حاکم کا کام ہے. تو حاکم نے وہی کام کیا چاہے روئے زمین پر ہو کہ معراج میں ہو. حاکم نے وہی کام کیا جب زمین کی بات تھی تو حاکم نے وہ تمام باتوں کا القاء جس کے قلب پر فرمایا, اور تو وہ قلب کے حامل نے خود فرمایا انا بنت فاطمہ قلبی صدر, فرمایا فاطمہ میرے سینے میں میرا دل آئے گا.
فاطمہ میرے سینے میں میرا دل ہے. اور جب عرش معلا پر پہنچے، معراج میں پہنچے، تو پیغمبر فرماتے ہیں میرے قلب نے وہی دیکھا جس کو خدا نے چاہا تھا. میرے قلب نے وہی دیکھا جس کو خدا نے چاہا تھا. چاہت تو کسی کے قلب پر قلب کے حاکم کی ہوتی ہے، غیر کی نہیں ہوتی. پیغمبر کا فرمانا کہ میرا قلب کا حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. زمین کے نشر و اشاعت نے ہم کو یہ بات پہنچائی کہ علی کے قلب کا حاکم علی ابن ابی طالب ہے. قلب بھی علی ہے، حاکم بھی علی ہے، لیکن ظاہری معرفت اعلان کرتی ہے کہ محمد کے قلب کا حاکم علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ایک اہم ترین فضائل کا گوشہ آپ کے درمیان میں ہے، جو ہمارے یہاں نماز میں بالخصوص دو سجدوں کے درمیان میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے ہیں. تفسیر نور الثقلین سے اس حقیقت کے چہرے سے معرفت نے ایک پردہ ہٹایا ہے کلام معصوم کے ذریعے سے. پیغمبر اسلام نے یہ دونوں سجدوں کے درمیان کے فریم کو اس طرح ظاہر فرمایا تو قول معصوم بن کر ہمارے درمیان تک پہنچا ہے. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دو سجدوں کی علت کیا ہے؟ پہلے تو سجدے کی علت کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں سجدے کی علت ہے نور. سجدے کی علت ہے نور. اگر نور ظاہر نہ ہوتا تو سجدہ نہ کرتا. نور میں یہ کمال ہے از خود اس وجود حقیقی جو مستحق سجدہ ہے اسے سجدہ کروا دیتا. تو پہلا تو سجدہ ہوا نور کی علت سمجھ میں آئی، دوسرے سجدے کی علت. تو معصوم فرماتے ہیں محمد کے جو قلب نے چاہا دوبارہ وہی منظر دیکھے تو دوسرا سجدہ آپ نے بجا لایا. یعنی قلب کے حاکم نے وہی چاہا کہ جو دکھایا جائے، جو دیکھا جائے. یہ قلب کا حاکم ہے. اب ہم آپ کو اس آیت کے ذریعے سے گفتگو کو مربوط کرنے کی کوشش کریں. ایک عنوان ہے جو آپ کے قلوب میں اس کی معرفت کا نور ذوفشاں ہوتے رہتا ہے، کوئی اجنبی بات نہیں ہے. اس عنوان پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تبلیغی کلمات بیداریوں کے لیے میں نے آپ کے درمیان میں پڑھا تھا اور آیت مشہور و معروف ہے. آپ کے حافظے میں بہت سارے برادران جو ہمارے ہمراہ ہوتے ہیں ان کے حافظے میں یہ آیت حفظ کی ہوئی ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اب اس آیت سے ایک عنوان بنتا ہے جس کا حق ہے جو دونوں مقاصد کو ایک کے بعد دوسری آیت کے ساتھ پیش کروں گا. پہلی آیت آپ نے سننا ہے عنوان کا ایک پہلا حصہ. اس آیت کا انتقال سورہ کہف سے ہم نے آپ کے درمیان میں کیا ہے. فمن کانا یرجو، جو بندہ چاہتا ہے. یرجو، یہ یرجو کا جو مصدر ہے اس کا تعلق ہے رجا سے. توجہ ہے نا، رجا سے. یرجو، یرجو کو اردو ڈکشنریز میں رجا کی طرف رجوع کر کے اس کے معنی کو واضح کیا گیا ہے. اب رجا کیا ہے؟ اگر اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو رجا کہتے امید، آرزو، تمنا، چاہت اور ایسے وجود کی چاہت. آخری مطلب جس کا انتظار اس کا وجود کرتا ہو، اس امید کے ساتھ کہ میں جس کی تمنا کر رہا ہوں اس سے ملاقات کروں گا. جس کا تعلق رجا. رجا توجہ کے ساتھ سنیے گا. رجا میں نے رجعت پر مجلسیں پڑھی ہے، جشن پڑھے ہیں. اب اس وقت رجت کے عنوان پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قریب رجت کے عنوان پر اتنا خاصا بہت کچھ باقی ہے جس کے کہنے کے لیے ہماری زبانیں عاجز ہے. ہم ساری بات رجت میں وہ نہیں بیان کر سکتے جو ہم چاہیں، وہی بیان کر سکتے ہیں جو معصوم چاہے. کیونکہ رجت کا تعلق منشا ربانی اور بات رب سے ہے. اور رجت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی بندے کو جب تک رجا کے مقصد کو نہ سمجھے. رجا کیا ہے؟ ہم اسی کو
سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے آیت کا انتخاب کیا اور تفسیر معصوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ رجا ہے، اس کے بعد کا جو مقصد آتا ہے رجا اور خوف، اس کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں جو لازم ایمان ہے ازروِ حدیث معصوم۔ کیا ہے رجا اور خوف؟ معصوم کے کلام سے لازم ایمان ہے۔ تھوڑا مشکل لگے گا لیکن اتنا اس کے سیاق و سباق پر غور و خوض سے آپ سنیں گے تو وہ لطف معرفت آپ کے زمین کو حاصل ہوگا۔ خود آپ کہیں گے کہ میرے ایمان کے جو لزومات ہے وہ رجا و خوف سے خالی نہیں ہے، اور رجا پر دلالت کرنے والی یہ آئے مبارکہ جو آپ کے گزار کی ہے، جو یہ چاہتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اپنے رب سے لقاء ملاقات کرے۔ یوں تو اس کی تفسیر میں بہت کچھ کہا گیا، لیکن ذکر محمد و آل محمد برائے احسان اور برائے حصول ثواب کے لیے کافی و وافی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اس آیت کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہماری مجلسیں اور ہماری نشست بغیر قول معصوم کے جاری و ساری نہ رہے، کیونکہ ہمیں مختص فرما دیا گیا ہے تجلسون تتحدثون، کیا تم اپنی مجلسوں میں ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو؟ اور پھر معصوم کا فرمان ہے بہت اہم ترین ہے، رحم اللہ شیعتنا من احیا امرنا، ہمارے شیعوں پر یا اللہ رحم نازل فرما جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے شیعوں کا کہ آل محمد کے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ مولا کیسے کرتے؟ فرمایا جب چار جمع ہوتے ہیں تو ہمارا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ تو ان کے امر کے زندگی کی بات وہ ذکر آپ کے درمیان میں پیش کریں، بہت اہم ترین عنوان رہے گا، اور ہو سکتا ہے اس کا تسلسل آنے والے 2 دنوں میں برقرار رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ رجا اور خوف ذہن میں رکھیے گا کہ لازم ایمان کا حکم ہے، یہ لازم ایمان ہے، اور ایک مقام پر معرفت جا کر حدیث معصوم عکس کرتی ہے تو کہتی ہے معرفت بڑھ کے یا رجا اور خوف یہ معرفت توحید کی شرط کا دوسرا نام ہے۔ ایک لازم ایمان ہے اور دوسرا شرط معرفت توحید بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطالب و مفاہیم پیش کیے جائیں گے اور حدیثوں کے سائے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کی جائے گی۔ ذہن میں رہے گی بات، پہلے ہم اس آیت کی تفسیر پڑھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے مرحومین تک یہ ذکر محمد و آل محمد حدیثوں اور اللہ کے ذکر کا ثواب ان تک پہنچ جائے، اور ہمارے نام اعمال کو بھی اللہ احسن اور اعلیٰ ثواب سے پر فرما دے۔ سنیے الہی امین ہم سب کے لیے پروردگار عالم انشاءاللہ تعالیٰ خط پر لکھ لیجیے گا۔ یہ جو عنوان ہے اس قدر ضروری عنوان ہے، لزوم ایمان ہے، شرط معرفت توحید، رجا اور خوف۔ توجہ رکھیں انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ تو پہلے ہم یہ آیت کی تفسیر پڑھ دیتے ہیں تاکہ حصول عبادت میں کوئی کمی نہ ہو۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو یہ چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرے، فلیعمل عمل صالح، اسے چاہیے کہ عمل صالح شرط رہے، عمل صالح شرط رہے۔ تیسری شرط یہ ہے وہ ذات واجب، اس کی ذات حیثیت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ توجہ بس یہ آیت کا ترجمہ ہے، معصوم سے سند پیش کی جا رہی ہے، تفسیر معصوم پیش کیا جا رہا ہے۔ مالک فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرے، یہ عمل صالح ولا یشرک بعبادتی رب احد، اس کی ذات میں رب احدیت کی ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ تو امام فرماتے ہیں ہماری ولایت میں غیر کو شریک نہ کرنا، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت واحدہ میں غیر کو شریک نہ کرنا، یعنی ہمارے علاوہ یا ہم کو ہٹا کر غیر کی ولایت کو مان لیا، اس نے خدا کی ذات میں شرک کر دیا۔ اور معصوم فرماتے ہر گناہ اللہ معاف کرے گا، شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جو شرک کے اقسام اس پر گفتگو نہیں کر رہا، وہ عنوان نہیں ہے، سب مل کے درود کا سہارا دے دیں۔ ماشاءاللہ آپ نے تو نور و نورانیت کی حفاظت کا ماحول برقرار رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب تفسیر معصوم کا عنوان رجا اور خوف۔
پہلے ہم آپ کو آل محمد علیہ السلام کے پیغامات جو ہمارے مذہب کے مصادر میں موجود ہے رجا اور خوف کے حوالے سے، یہ ملتے جلتے شرائط ہے جو معرفت توحید کے ابواب بن کر کتاب توحید میں جیسے جبر اور تفویض ہے، اسی طرح رجا اور خوف ہے۔ تو ہم آپ کے درمیان میں تفسیر کا اور قول معصوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس عنوان پر سب مل کے بارے ذکر صلوات پڑھ دیں محمد خدا ممبر پر آپ اس بات کا یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے برادران جانتے ہیں، عموماً کچھ عربی عبارتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے یہاں پہنچتے تھے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں دنیاوی کاموں میں مہلت نہیں ملی، لیکن دین کے لیے اللہ نے ہمارے ضمیر کو زندگی کے ساتھ آراستہ کر دیا کہ ہمیں رجا و خوف کی معرفت فرش ازا سے مل رہی ہے۔ سبھی کے طرف پڑھے محمد والے ساری کائنات کے عالم میں خوف کا کانسیپٹ کچھ اور ہے، لیکن مذہب شیعہ میں خوف کا کانسیپٹ کچھ اور ہے۔ ہم پہلے رجا پر اس کے معنی کو بیان کر چکے کہ رجا کا مطلب کیا ہے۔ امید، تمنا، آرزو، خواہش، کسی وجود کے انتظار میں تمنا کرنا، اسے کہتے ہیں رجا۔ کہ کوئی وجود ہے جو تمہیں امید دلا رہا ہے، امید دلا رہا ہے، اس وجود سے منسلک ہونے والے عقیدے کو بھی رجا کہتے ہیں۔ یعنی خدا خود تمہاری امیدوں کو یقین میں تبدیل فرما رہا ہے، یقین دلا رہا ہے جو تم امید و آرزو رکھتے ہیں مجھ سے ملاقات کی، میں تم سے کہتا ہوں اپنی امید کا یقین کے ساتھ انتظار کریں، یہ ہے رجا۔ یہ مختصر سی تعریف ہمیں رجا کیجیے، یوں تو اتنی گفتگو رجا کے لیے ایک چھوٹی کتاب کم صفحات پر مشتمل، زیادہ دقیق نہیں ہے، لیکن دوسری کتابیں اسی موضوع پر اتنی زیادہ ہے کہ ہم اگر اسے لے کر بیٹھ جائیں تو کافی نشست اور مجالی سے کو سرو کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن مختصراً نہایت ہی اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے پہلا معنی خوف کا محسوس لیتے ہیں۔ پہلے دنیا کو دیکھتے ہیں، خوف کو وہ کس طرح دیکھتی ہے۔ وہ خوف کو ہر ایک خطرے کے احساس کو خوف کہتے ہیں، لیکن یہی خوف شیعوں کے یہاں پہنچا تو معرفت میں تبدیل ہوا تو وہ خطرہ نہیں کہلایا، وہ خطرہ نہیں کہلایا، بلکہ معصوم فرماتے ہیں قال صادق علیہ السلام، جبکہ بنیاد کہہ رہی ہے سارے عالم انسانیت کی، خوف دل کے لیے ضرر رساں ہے، خوف وجود کو خراب کر دیتا ہے۔ جس وجود میں خوف آ جائے وہ دل کے لیے ضرر رساں ہے، لیکن معصوم نے شیعوں کے لیے فرمایا الخوف رقیب القلب، فرمایا خوف قلب کا نگہبان ہے۔ یہ خوف کی معرفت شیعوں کے پاس پہنچی تو معصوم فرماتے ہیں خوف قلب کا نگہبان ہے۔ اب آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں، خوف قلب کا نگہبان ہے۔ اس بات کا خوف رکھا جائے کہ کوئی ایسی شے قلب میں نہ آئے جو قلب کو مفسد کر دے، قلب کو خراب کر دے، توجہ ہے نا، اس کے مضر تاثرات قلب کو ختم نہ کر دے، اس کے مضر تاثرات قلب کو ختم نہ کر دے، تو وہی شے کو قلب میں لایا جائے جس سے قلب تر و تازہ ہو جائے۔ اس کا جو خدشہ اندیشہ ہے مومن کے لیے خوف ہے، اس بات کا اندیشہ ہو، خدشہ ہو ایسی ویسی شے قلب میں جمع نہ ہو، بس وہی شے ہو جو قلب کی حیات کا ذریعہ بن جائے، قلب کی حیات کا ذریعہ بن جائے۔
معصوم سے پوچھا کہ مولا خلق کی حیات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا تو قلوبکم، تمہارے قلوب کی زندگی فی ذکرنا و ذکر اللہ، تمہارے قلب کی زندگی ہمارا ذکر اور اللہ کا ذکر ہے۔ بس یہ قوم پر رحمت ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے قلب میں غیر اللہ کا ذکر نہ آئے، صرف اللہ کا ذکر آئے۔ مولا اور زیادہ کیا ہے جو قلب کی زندگی کا باعث بن جائے؟ اگر قول معصوم نہ ہوتا تو جرأت کلام آپ کے سامنے پیش نہ کرتا، آپ کے درمیان میں اردو بول رہا ہوں۔ ائمہ فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے قلوب ہماری مدفنگاہ ہے، ہمارے شیعوں کے قلوب ہماری خبریں ہیں، یعنی ہمارے شیعوں کے قلوب ہمارے قبور ہے۔ سمجھے حضور؟ قلب کی زندگی ہے آگے محمد کو قلب میں بسانا، اور وہ قلب میت ہو جاتا ہے جس میں خدا نہیں ہوتا۔ معصوم فرماتے ایک وقت میں دو وجود کی محبت جمع نہیں ہوتی، اللہ کی اور علی کی محبت جمع نہیں ہوتی، لیکن دونوں کا ہونا واجب ہے، کیونکہ دونوں کی محبت الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی محبت ہے۔ ضرور کا سہارت محمد والا محمد والے محمد اب خوف کے کچھ مثالیں ہوتی، خوف کی کچھ مثالیں ہوتی۔ یہ خوف علماء حقہ نے خوف کی ایک شرح میں جو مومنین سے منسوب خوف ہے کہا ان الخوف خفیت خیفت علی محبت، وہ خوف توجہ کے ساتھ خائف کرتا ہے محبت کی بنیاد پر، خائف کرتا ہے محبت کی بنیاد پر کہ کس سے ہم حکم لے اور کس کی بات کو تسلیم کرے، کس کا حکم مانے۔ اگر وہ حکم نہ مانا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، دل خائف ہے کہ حاکم ناراض نہ ہو جائے اور اس کی باس پرس نہ ہو، توجہ، اس کی باس پرس نہ ہو۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ نے ارواح کو ابدان میں مقید کیوں کیا؟ تو امام نے جواب دیا آپ کے ذہنوں میں ہے میرا مولا کا سنایا ہوا کلام، ابدان بشر میں ارواح کو مقید اس لیے کیا، توجہ ہے نا، عبادت کا شوق ہو، عقاب کا خوف پیدا ہو جائے، عبادت کا شوق ہو، عبادت کا خوف پیدا ہو جائے۔ عبادت معصوم سے پوچھا گیا مولا عبادت کیا ہے؟ فرمایا ہماری محبت کے علاوہ بھی کوئی عبادت ہے؟ سمجھے؟ روح کے لیے واجب ہے کہ یہ شوق حصول کرے۔ رکھا کیوں ہے؟ تاکہ اس کی بقا و ارتقا ہوتی رہے روح، کیونکہ روح بھی ہلاکت کے زد میں آتی ہے، اور روح کے لیے لازوال وجود بھی اس سے منسلک ہونے والی بات کہی گئی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ان الروح بحیات الابدیہ، روح بھی حیات ابدیہ کی حامل ہوتی ہے۔ پھر معصوم نے ارشاد فرمایا بعض ارواح ہے جو ہلاکت کی زد میں آ جاتے ہیں، اسے قطعاً تم باحیات اس وجود کو نہیں ماننا جس کی روح ہلاک ہو گئی ہو، جس کی روح ہلاک ہو گئی ہو، اسے کبھی باحیات نہ ماننا۔ جسم زخمی ہو گیا، جسم
زخمی ہو گیا، روح باحیات ہے، اس وجود کو باحیات ہمیشہ مانتے رہنا۔ اس لیے درد سے کربلا 9 لاکھ کو مردہ مان رہا ہے، 72 کو حیو مان رہا ہے۔ یہ لفظ جملہ حیو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے حیو۔ اس لیے اگر حدیث قدسی نہ ہوتی تو میں 72 کے لیے حیو لفظ کا استعمال نہ کرتا۔ اس لیے معصوم سے ہمیں حدیث قدسی ملی ہے، جس نے اللہ کی اطاعت اس معرفت کے معیار پر کیا، اللہ نے اس وجود کو حیو قرار دیا ہے۔ اب یہ 72 نے اللہ کی اطاعت کیسے کی؟ حسین کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت ہو گئی ہے۔ تو یہ حیو ہونے کے مستحق ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کہا میں جیسا حیو ہوں انہیں بھی ویسا حیو بنا دوں گا۔ توجہ ہے نا، میں جیسا حیو وہ بھی حیو ہے۔ توجہ ہے نا، ہمارے یہاں مذہب شیعہ کا عقیدت مندی کا بڑا حصہ وجود زیارت ائمۃ طاہرین علیہ السلام کی عبارتوں سے عکس کی ہوئی معرفت ہے۔ خود آپ نے، ہم نے گواہی دی ہے مولا کے روضے پر جا کر، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مرنے سے بچا لیا ہے۔ کیا میں نے آپ کے درمیان میں بات کہی، تو نے ہمیں مرنے سے بچا لیا ہے اور حیات کا ذائقہ عطا کیا ہے۔ روح کو حیات کا ذائقہ مل جاتا ہے تو خدا خود کہتا ہے تو میری اتنی اطاعت کر کہ میں تجھے اپنی طرح حیو بنا دوں۔ مالک تو نے کیا کیسے ہے، کیا کیسے؟ اگر حسین اور کی خطا معاف نہ کر دے، پتہ نہ چلتا کہ اللہ حیو دوسروں کو کیسے بناتا۔ اور بڑے سبھی کے محمد و آل محمد۔ یہ ہوا کیسے ہے، اس کی دلیل دوسرے عبارت میں حدیث اور روایت کے ساتھ مل جائے گا۔ وَرَجَاءُ شَفِيعُ النَّفْسِ۔ اب آیا رجا۔ رجا کیا ہے؟ نفس کا سفارشی ہے۔ توجہ بہت ہے۔ رجا کیا ہے؟ نفس کا سفارشی۔ رجا نفس کے لیے شفیع ہے، شفاعت کرنے والا ہے نفس کے لیے۔ اب رجا کا معنی کیا ہے؟ امید، آرزو، تمنا۔ توجہ ہے نا، امید، آرزو، تمنا، انتظار کرنا اس امید کا، اس امید کا، یہ ہے رجا۔ اور یہ رجا نفس کے لیے شفیع ہے۔ توجہ، نفس کے لیے شفیع ہے، شفاعت کرائے گا، سفارشی ہے وہ۔ رجا سفارشی ہے نفس کے لیے۔ بہت اہم ترین جملہ ہے، اس کی وسعت اتنی ہے کہ ساری گفتگو کئی ایام تک کی جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتی۔ رجا نفس کے لیے شفا کرنے کی منزلت، شفاعت کی منزلت کا اختیار رکھتا ہے رجا۔ توجہ ہے نا، نفس کی شفاعت رجا پر مشتمل ہے۔ بہت اہم ترین بات، رجا پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو بہت ایک آدھا گھنٹہ لے کر اس بات کو ایگزامپل دیتا بیٹھوں، لیکن وہ بھی واجبی ایگزامپل سے، لازم ایگزامپل سے، اس میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور درود پڑھے بلند آواز سے انشاءاللہ بات۔ جسے یہ امید اور آرزو اور تمنا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ رجا اس کے نفس کے لیے شفاعت کا کام کرتا ہے، شفیع ہے اس کے لیے، سفارشی ہے اس کے لیے۔ رجا، امید، تمنا، آرزو، سفارشی ہے اس کے لیے کہ میرا نفس شفا پائے گا۔ توجہ ہے نا، میرا نفس شفا پائے گا، سفارشی قرار دیا جائے گا رجا کو کہ کوئی ہے جو میری شفاعت کروائے گا۔ یہ کیا ہے؟ امید ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے لا یئیس من رحمت اللہ ومن لا یئیس من رحمت اللہ فقد کفر۔ دیکھو، اللہ سے نا امید ہونا کفر ہے۔ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا، اس کا جو مقصد ہے، امید رکھنا،
کیا ہے؟ یہ لازم ایمان ہے کہ کوئی ہے آئے گا ہماری سفارش کرائے گا، کوئی ہے آئے گا ہماری سفارش کرائے گا۔ میں تو کتابوں کی تحریر سے ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، سارا بڑا واقعہ بہت مختصر کرتے ہوئے، اللہ کے حبیب سجدے خدا میں محو گریا ہے اور شفاعت طلب کر رہے ہیں سجدے میں، یا اللہ شفا درکار ہے، شفا درکار ہے، شفا درکار ہے۔ بس یہ سننا تھا بیٹی، بابا سر اٹھائیں پریشان نہ ہو، آنا آنا آنا، زمین تو لہو شفاعت، میں شفاعت کی ضمانت لیتی ہوں۔ باپ نے سجدے کی حالت میں بیٹی سے پوچھا، ماں اتنی کا اسباب و شفاعت، تیرے یہاں شفاعت کے اسباب کیا ہے؟ رجا کی معرفت دلیل توحید و ایمان ہے۔ تو بی بی فرماتی ہے، یدعان مقتوعتان ورجل عباس، میرے بیٹے عباس کے دو بازو شفاعت کے لیے کافی ہے۔ والرجاء شفیع للنفس، رجا نفس کی شفاعت کے لیے ہے۔ اب امید کیا ہے؟ بیوی کی دی ہوئی ضمانت ہے، اس امید کو کہتے ہیں رجا، یہ آرزو تمنا کو کہتے ہیں رجا، یہ ہے رجا۔ اب حر خائف تھے، توجہ، خوف دو طرح کا ہوتا، کہ اقسام بتا دو خوف کے، خائف تھے کہ اسی طرح یہاں رہ جاؤں گا۔ ایک خوف نہیں تھا حکومت کا، کثرت لشکر کا خوف نہیں تھا، بربادی ضمیر کا خوف تھا۔ جب بربادی ضمیر کے خوف کو کچلا جاتا ہے، رجا کا چراغ آسمان معرفت پر طلوع ہوتا ہے، امید بن جاتی ہے کہ میری سفارش ہو سکتی ہے، میری شفا ہو سکتی ہے۔ تو شفا کے لیے کیا کیا؟ اہتمام کیا۔ امید پر اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، نفس کی بقا کے لیے انتظام ہوتا ہے، نفس کی بقا کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ اب مسلح پر نہیں رہے ہو، نفس کی بقا چاہیے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اب مسلح پر نہیں ٹھہرے، کسی سے مشورہ نہیں کیا، ارے رجا کی بات ہے، نفس کا سفارشی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اس کے پاس چلو۔ ضرور پڑے سمجھ کے محمد ومن کان باللہ عارف، اور جو اللہ کا عارف ہوتا ہے، اللہ کا عارف ہوتا ہے، دلیل معرفت خدا، اگر جس خیمے میں ہوتے وہ دلیل معرفت خدا ملتی ہی نہیں، پھر چاہے 9 لاکھ اللہ اللہ کہہ رہے تھے، اتنی کثرت کے باوجود بھی خائف تھے، اتنی کثرت لشکر کے باوجود بھی خائف تھے، حکومت رہنے کے باوجود بھی خائف تھے۔ توجہ، یہ خوف کا ڈیفینیشن آپ سنا دوں، جو سب سے زیادہ قدرت سے عاجز، قوت سے عاجز کمزور ہوتا ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اس لیے قوت کا اظہار چل کر رکھتا ہے۔ کیا بات آپ نے سن لی ہے، قوت کا اظہار فوراً کر بیٹھتا ہے، دامن صبر چھوڑ دیتا ہے، صبر اسے رجا کے مقام تک لے جاتا ہے، صبر اسے رجا کے مقام تک لے جاتا ہے۔ اب تم رجا کے ذریعے سے اپنے نفس کی شفاعت کے مستحق ہو گئے ہو، کیونکہ رجا کے عارف ہو گئے۔ رجا کا لازم ایمان ہے، لازم شرط توحید رجا، امید رکھنا، توجہ، امید رکھنا۔ اب 9 لاکھ کو کس بات کی امید رہے گی؟ طمع الدنیا، حاز القوم،
علماء حقہ لکھتے ہیں دنیا کی طرح خوف میں تبدیل ہو جاتی ہے، جتنی دنیا ملتی جاتی ہے خوف اتنا بڑھتا جاتا ہے، کیا سن رہے، خوف بڑھتا جاتا ہے۔ اب ایک خوف جس ساری جتنی آیت واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اب تک اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب ایک معصوم سے سند ہے ہمارے یہاں ہے، خوف کی عبادت خدا نے چاہیے، ڈرا کے ڈر کے یہ عبادت کا ہمارے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس رجا کے ساتھ عبادت ہے، اور رجا امید دلاتی ہے، محبت مستحکم کرتی ہے اس امید کو، محبت امید کو مستحکم کرتی ہے، محبت امید کو باقی رکھتی ہے۔ اس لیے رجا جب بھی ظاہر ہوتا ہے اپنے دامن میں قوت محبت لے کر چلتا ہے، اپنے دامن میں قوت محبت رکھتا ہے۔ ایک تھی رجا 9 لاکھ کے پاس جسے دنیا نے اسے رجا کہا، جبکہ غلط، اس رجا کو رجا نہیں کہتے، صرف پہلے ایمان سے تعلق ہے رجا کا، لیکن ان کے ماننے والوں نے اسے رجا سے تعبیر دی، ان کے پاس رجا نہیں تما تھی، توجہ ہے نا، تما تھی، ان کو حکومت کی تما تھی، ملک رے کی تما تھی، وہ خوف میں حسین نے تبدیل کر دی۔ توجہ توجہ، ارے شیطانی قوتوں کو خوف میں تبدیل کرنا اللہ کا کام ہے، کیا سن رہے ہو؟ لیکن سرزمین کربلا میں حسین کے علی اللہ نے بتایا قوت ابلیسیت کو خوف میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ اتنی قوت حامل ہے، بے نیاز ہوتا ہے کام انجام دے کر، یا یقین ہو تو مسکراتا ہے، تبسم ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ تبسم ہوتا ہے۔ جس کے پاس لازوال قوت ہوتی ہے وہ مسکراتا ہے، اور جس کے پاس حکومت کا خطرہ ہوتا ہے سر جھکا کر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ دے دو، پرسوں قدیر میں پڑھا تھا، ان هذا یوم یوم التبسم، قدیر یوم تبسم کا نام ہے، یوم تبسم کا نام ہے، وہ تبسم اقرار میں ہے، وہ تبسم اقرار میں ہے، وہ تبسم اقرار میں ہے، غدیر کے اقرار کا تبسم اقرار میں ہے، غدیریت کی حفاظت تبسم علی اکبر میں رکھا ہے۔ اور بڑا سمجھے محمد و آدم مالک کی امت ارباب کے لیے باواز بلند سلوات۔ معصوم کے کلام کی عبارت پڑھے، ومن کان باللہ عارفا، جو اللہ کا عارف ہوتا ہے، کان من اللہ خائف، جو عارف ہوتا ہے وہی خائف ہوتا ہے، جو عارف ہوتا ہے وہی خائف ہوتا ہے، اور زدہ ہوتا ہے، کہیں میرا مالک ناراض نہ ہوتا، ساری زندگی اسی پر گزارتا ہے، یہ خوف اسے سارے محبت میں نصیب ہوتا ہے۔ یہ خوف کی تو دعا کی جائے، پالنے والے مجھے وہ خوف دلائے جو اطاعت معصوم سے مجھے کہیں باہر نہ کر دے، اور جو ہے نا مجھے باہر نہ کر دے، اور عارف باللہ ہوتا ہے وہ خوف کرنے والا، خائف ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کیا ہوتی ہے، ایمان کی اطاعت کیا ہوتی ہے، خائف ہوتا ہے، توجہ ہے نا، خائف ہوتا ہے، خائف ہوتا ہے، لیکن یہ خوف پر رحمت ہے، یہ خوف پر اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے خدا کی اطاعت سے باہر نہ نکال دے، ایمان کی اطاعت سے باہر نہ نکال دے۔ نماز حکم خدا ہے نا، بجانا اطاعت خدا ہے نا، وقت نماز آ پہنچا، حسین نماز پڑھانے کے لیے آمادہ ہوئے، کچھ حسین کے ساتھ ہے، ان کو خدا کے حکم کا خوف ہوا، یہ بھی حسین کے ساتھ ہے، جو بدن پر تیر کھا رہے ہیں،
ان کے پاس بھی خوف خدا ہے. خدا پوچھے کل کو تو نے کیا کیا جب تجھے نصرت کا موقع مل رہا تھا؟ تو قوم زدہ تھے کہیں خدا ہم سے سوال نہ کر لے نصرت کا تو نے کیا کیا. تو وہ قوم پر بھی رحمت ہے, یہ قوم پر بھی رحمت ہے. توجہ سبھی کے طرف پڑے محمد راجین. یہ جو خوف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور رجا کیا ہے؟ کان من اللہ, اللہ کی طرف سے ہی خوف, اللہ کی طرف سے ہی خوف ہے. وَإِلَيْهِ راجین, اور ایک راجین میں ایک اضافی مطلب آپ کے لیے کر دیتے, ایسا نہ ہو کہ بس صرف رجا کا ایک ہی مطلب ایک ہی روپ بتایا گیا دوسرا نہیں. راجین آپ اور ہم کو اپنی حقیقت سے ملاتا ہے, آپ اور ہم کو اپنی حقیقت سے ملاتا ہے, اور وہ حقیقت کا کلمہ کلمہ استجرا کہلاتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف پلٹ جانا ہے. راجعون یہ عقیدہ رجع پر بھی دلالت کرتا ہے, یہ عقیدہ اپنے اصل وجود کی پہچان بھی ہے. اب خوف زدہ اس لیے رہنا ہے ہم کو زندگی گزارتے ہوئے, اگر اس کے پاس آپ سے آئے ہیں وہی واپس جانا ہے. خوف یہ رہے اس کے علاوہ کہیں اور نہ چلے جائے. توجہ کہیں اور نہ چلے جائے. میرا مولا فرماتا ہے میں وہ نقطۂ اعتدال ہوں, ہر شے کو میری طرف پلٹ کرانا. خوف کو کہیں اور نہ چلے جائے, کہیں اور نہ چلے جائے, کیونکہ یہ سارے فیصلے تو علی کی ذوالفقار کر لیتی ہے. علی تو بہت دور کی بات ہے, جو ہے نا. تو آنے والا زمانہ بھی ہے, توجہ آنے والا زمانہ ہے. جانا کہیں اور تھا, کہیں اور چلے گئے. اس کی تمنا غلط ہوئی کہ علی کی مخالفت اور نماز, خود بھی کہیں اور گئے, عبادتوں پر بھی ساتھ لے گئے. توجہ ہے نا. خاصو فرماتے تمہیں اپنی قدر کر لینی چاہیے. تم یہ امید کرتے ہو جنہیں تم پاک و پاکیزہ پارسا سمجھتے ہو, تم انہیں جنت میں تلاش کرو گے, نہیں پاؤ گے. وہ تمہیں بے عمل سمجھتے تھے, دوزخ میں تلاش کریں گے, تمہیں نہیں پائیں گے. کیا سن رہے ہو بچوں, سمجھ میں آ رہے ہیں باتیں؟ یہ رجا و خوف کی معرفت کا ایک سمندر سے قطرہ پیش کیا جا رہا ہے. کبھی بڑے سمجھے محمد راجعین وہما جناح الایمان. یہ مثال مولا کی دی, رجا خوف وہما دونوں, جناح الایمان یہ ایمان کے پرندے کے دو پر ہے. مثال بھی ان کی تھی, یہ دو پر ہے. پرندہ اڑ نہیں سکتا اگر ایک اور دوسرے میں فرق آ جائے. یہ ایمان کے دو پر ہے, ایک رجا دوسرا خوف. یطیر العبد المحلق بہما الی رضوان اللہ. اور اب اس کی منزلت اور مثال یہ ہے, قفس عنصری سے جب آزاد ہو جائے, یہ دو پر اس کا توازن دونوں کا برابر رہے, وہ اللہ کے رضوان کی بارگاہ میں جائے گا, وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. اگر اس کا توازن بگڑ جائے کہیں اور تو جا سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا. سمجھے, یہ معرفت کا اعلان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
توجہ ہے نا؟ اللہ کی بارگاہ میں نہیں، توازنہ موازنہ اس کا بیلنس بگڑ گیا تو سمجھو کہیں جانا تھا کہیں اور چلا گیا، کہیں جانا تھا کہیں اور چلا گیا۔ اب وہ قفس عنصری سے پرواز کرنے والی روح، موازنہ بگڑا ہے، توازن جو بگڑ گیا تو کہیں اور چلا گیا۔ اب توجہ بہت اہم ترین، یہ دو پر ہیں، ایمان کا لازمہ ہے کسی بندے کے، خدا کے بندے کے لیے اگر اسے آزادی درکار ہو تو یہ پروں کا استعمال کر کے اللہ تک پہنچے گا۔ خوف اور رجا، رجا اور خوف، توجہ، رجا اور خوف، رجا اور خوف، رجا اور خوف۔ امید ہے خدا کا کرم ملے گا، خوف یہ ہے کہ حسین کا میں نے راستہ روکا تھا کہیں خدا ناراضی ہو جائے۔ امید بھی وہی وزن ہے، خطا پر خوف بھی وہی وزن کا ہے۔ اب طاہر کے دونوں پر برابر ہے، آزادی آزادی اس کا عربی جملہ ہے، اور آزاد کو حر کہتے ہیں۔ ارے آزاد ہو کر کہاں گیا؟ اللہ کے پاس پہنچا، اللہ کے پاس پہنچا، اللہ کے یہاں پہنچا، کہیں اور نہیں۔ آزادی کا نام ہے اللہ تک پہنچے۔ جا رہے ہیں نا، دعا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ من اللہ باللہ اللہ، بولو میرے ساتھ، سنی بھی بات ہے، اللہ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ رجا اور خوف لیے ہوئے اللہ کی زمین پر اترتے ہیں، پہنچتے ہیں، اتارے بھی جاتے ہیں، زیارتوں کے فکرے بھی ہیں۔ اس کے ترجمے کبھی کسی دن سناؤں گا، خدا بندے متعال حسین کے ظاہروں کو اپنی زمین پر اتارتا۔ کیا سن رہے ہو؟ اپنی زمین پر اتارتا ہے، کوئی بلاتا ہے، وہ چل کر جاتا ہے، کسی کو اتارا جاتا ہے۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، میں شاید پچھلے سال پڑھا تھا، ہر وجود اپنی ارتقاء رفع کے لیے اسے اترنا نہیں پڑتا ہے، چڑھنا پڑتا ہے، چڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن کتنی اونچائی کرمنا کی ہو، جس کے طرف اترنا بلند کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہی الگ ہے، اس کے دامن میں دلائل کے انبار ہے، پھر انشاءاللہ کسی دن بہت مختصر نہایت اختصار کے ساتھ آگے کی منزل ہے۔ یطیر العبد المعلق بہما الی رضوان اللہ، آگے وعین عقلہ، وعین عقلہ یبشر بہما الی وعد اللہ تعالی ووعیدہ۔ ارشاد ہے مولا کا، فرمایا اس کے یہاں اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بصارت سے منور کر دیتا ہے۔ جو آنکھیں نہیں دیکھتی اس کا قلب دیکھ لیتا ہے، جو آنکھیں نہیں دیکھتی اس کا قلب دیکھ لیتا ہے۔ اور یبشر بہما الی وعد اللہ، اور اللہ کے وعدے کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اللہ کے وعدے کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ پھر آگے ہے جو وعدہ اس نے کیا ہو، والخوف تعریف عدل اللہ، اور خوف اسے عدل خدا کا اقرار کرواتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، معصوم تاکید کرتے ہیں دعا کے لیے، کبھی جب تمہیں اپنے لیے رحم مانگنا ہو تو خدا کو اس کے عدل کا واسطہ نہ دو۔ کیا سن رہے ہو؟ عدل کا واسطہ نہ دو۔ اگر عدل کرے گا پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ کو اس کے رحم کا واسطہ دو۔ اگر عدل سامنے آ جاتا، کائنات کا کوئی وجود حرب نہیں معاف کرتا۔ کیا سن رہے ہو؟ خدا کے رحم سے ہو جا کر ملا تو امید ہوئی، رجا ہوئی، فرزند رسول کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ یہ ہے رجا۔ امید کو اللہ یقین میں بدلتا ہے۔
زمین میں بدلتا ہے. اور چاہتا تو زمین پر آ کر بے بدن ذات ہے, بدن کا محتاج نہیں. اب حسین جو کر دے خدا کرتا, حسین جو کہہ دے خدا کہتا. بس حسین نے ایک بات پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کہا میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. جو ہے نا, میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. اب آگے کی منزل ہے, اس کو کیجئے گا. وَرَجَعُ الدَّاعِ فَضْلِ اللَّهِ, اور رجا خدا کے فضل کی طرف بلاتا ہے. دائی الہ فضل اللہ, دائی الہ فضل اللہ, خدا کے فضل کی طرف رجا 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 بلاتا ہے. عقیدہ رجا خدا کے فضل, یہاں فضل بمعنی کرم, فضل بمعنی فضیلت بھی ہے, فضل بمعنی کرم ہے. خدا توجہ رجا کی بنیاد پر اپنے فضل کی طرف, رجا ہی خدا کے فضل کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے, دعوت دیتا ہے, دعوت دیتا ہے. حسین فضل کی دعوت دے رہے تھے زمین کربلا. جس کے پاس رجا کا عقیدہ تھا حسین کے ساتھ آ گئے, جس کے پاس امید تھی حسین کے پاس آ گئے, جس کے پاس مایوسی تھی نولاد بن کر حسین کی مخالفت کر رہے. مایوس ہوتے ہیں جن کے پاس رجا نہیں ہوتی. رجا کہتے ہیں بھائیو, امید کو کہتے ہیں, وہ اللہ کی طرف بلاتی ہے امید. اس لیے عباس کا لقب ہے امید جیش اللہ, اللہ کے لشکر کی امید ہے عباس. جیش اللہ, اللہ کے سپاہیوں اور فوج کی امید ہے. سب کو اللہ پر امید رکھنا ہے, سب کو اللہ پر امید رکھنا ہے. اللہ اپنے لشکر کی امید عباس. والرجاء تحیہ الى فضل اللہ, اللہ کے فضل کی طرف دعوت دیتی. وہ ہوا یحیی القلب, اور وہ جس کا قلب زندہ ہو گیا. میں نے آغاز میں کہہ دیا قلب کی زندگی کی علامت ہے رجا. قلب زندہ ہے, اس کا ضمیر زندہ ہے, قلب کی زندگی ہے. والخوف یمیت النفس, اور خوف نفس کو موت دے دیتا ہے. خوف نفس کو موت دلاتا ہے, اور رجا قلب کو زندگی دیتا ہے. قلب کو زندگی دیتا ہے, قلب کو زندگی دیتا ہے. اب آپ سے پوچھے قلب کی زندگی کا ثبوت کیا ہے؟ قلب کی زندگی کی وجہ اور دلیل کیا ہے, کیا سبب ہے؟ تو آپ کہیں گے ہم خدا سے ملاقات کریں گے. یہ امید ہے, امید قلب کی حیات ہے. امید عارفوں کے پاس جب امید پہنچتی ہے وہ یقین انتظار میں بدل جاتی ہے, یقین انتظار میں بدل جاتی ہے. اس لیے یہ انتظار کا موازنہ نماز و روزہ و حج و زکات سے نہیں کیا جاتا, اور اس کا مصداق قول رسول سے ہو جاتا ہے. اور فرماتے رسول اللہ افضل اعمال امت انتظار الفرج, امت کے افضل ترین اعمال میرے بیٹے قائم کا انتظار ہے. السلام علیکم, سب یہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. والخوف یمیت النفس, خوف نفس کو مردہ بنا دیتا, مار دیتا ہے, نفس کو مار دیتا ہے خوف. توجہ, خوف نفس کو مار دیتا ہے.
اس لیے معصومین کے ارشادات فرمودات اپنے شیعوں کو ملے عند الموت خوف زدہ نہ ہو. پھر آپ کے یہاں عقیدہ کسی کو سپرد لہر کرتے وقت اعلان کیا جاتا تلقین لا تخف ولا تحزن، خوف زدہ نہیں ہونا، غم پریشان نہ ہونا. اذا اتاک الملکان مقربان رسولان من اللہ تبارک و تعالی، جب اللہ کی طرف سے دو ملک آئے تجھ سے سوال کرے تیرا رب کون ہے، وقل جواب امام، دونوں کو جواب دے دو اللہ ربی. جو ہے نا خوف کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ رجا کے ذریعے سے، رجا کے ذریعے سے. پھر اللہ کے رسول کے رسالت و نبوت اور علی کی امامت و ولایت، یہ وہ سوال کے جوابات ہیں. یعنی خوف اور رجا کی معرفت کے ترازو کو عقیدہ ولایت کہتے ہیں، جس کے پلوں کو ابھی 10 بجنے آئے ہیں. یہ اعلان بھی نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ قضادار محدودار ظاہر اس دنیا سے چل بسے ہیں. مرحوموں کو ظاہر اہل بیت احسن علی خان ابن جعفر علی خان، مرحوم کے مکان سے ان کی میت اٹھائی جائے گی. یہ اکثر و بیشتر اعلان ہوتا ہے، یہ ظاہری معرفت کی بات ہے، میت اٹھائی جائے. لیکن ظاہر کے ابدان بہت بڑی منزلت کا حامل ہے. ابدان کی اور میں سپرد تو کیا جاتا ہے معصوم کا فرمان ہے. یہ جو ابدان قبر میں دفنائے جا رہے ہیں نا، مولا سدے کی حالت میں دعا کرے تیری بارگاہ میں اسے میں استدا قرار دیتا ہوں، باتیں معین پر اسے واپس لے لوں گا. شکریہ. وقت مقرر پر اسے واپس لینا ہوگی کہ ابدان کی بھی ضمانت تیرے سے. کیا بات ہے؟ امید کے ساتھ سلام کیا، جواب سلام آ گیا. رجا رجا ہو، امید کے ساتھ سلام ہے. آپ مجھے آپ ہم دونوں سلام دعا میں سلامتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم نے سلام کر دیا، لیکن ہم میں سے کسی کا جواب سلام سلامتی کی ضمانت نہیں ہے، دعا ہے. صرف معصوم کا جواب سلام سلامتی کی ضمانت ہے. توجہ ہے نا، امید اور رجا ہے. امید اور 10 بجے میت اٹھائی جائے گی ان کے مکان سے دامن کوہ مولا علی میں تدفین عمل میں آئے گی. تشریف رکھیے گا. ایک بہت بڑے عزادار اور ظاہر دنیا سے چلا جانا ہے، یقین جانیے کا آل محمد کے لیے غم کی بات ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حدیثوں میں وہ غم زدہ ہو جاتے. ان کے گھر والے اگر ہوتے ہیں تو امام فرماتے ہیں ہم شامل ہو جاتے ہیں. میرا موضوع نہیں ہے، لیکن دو باتیں کر کے آپ حضرات کے قلوب کو رجا و خوف کی معرفت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اور آپ میرے سامنے توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ میں مولا جو حدیث اور آپ کے زحمتوں کو تمام کروں گا. لیکن کچھ باتیں اس لیے اگر نہ پہنچائی جائے تو یہ ہمارے تسکین کی بات، ہمارے سیٹسفیکشن کی بات ہوتی ہے. بھائی ہم نے محنت تو کی ہے، لیکن وہ محنت کو رجا میں تبدیل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. ذاکر کی بھی امید ہوتی ہے رجا کے ساتھ مومنین کے لیے. تو وہ باتیں آپ تک پہنچا دوں گا. بس 2 جملے ہیں حدیث معصوم کے، اور وہاں کل بھی تشریف لائیے گا انشاءاللہ تعالی. کل بھی اسی مقام پر مجلس ہوگی. نعرے مبارک ہے، معاف کیجیے، اچھا ہوا یاد آیا. کل اور پرسوں دونوں آپ چاہیں تو یہی عنوان کو ہم تسلسل میں رکھیں گے، یا عنوان بدلنے کو کہیں تو عنوان بھی بدل دیں گے. ابھی آپ کسی کی خاموشی مجھے قائل کر رہی ہے اور کسی کا بولنا مجھے رجا کی طرف لے جا رہا ہے. آپ کی حرکات و سکنات جسٹس مجھے رجا کی طرف لے جا رہے ہیں، خاموشی مجھے خوف کی طرف لے جا رہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ایسا ڈرائی سبجیکٹ کا انتخاب ہو گیا ٹاپک کا، لیکن یہ ڈرائی نہیں ہوتا. دونوں کے ساتھ چلیں گے. یہ دونوں کربلا سے برآمد ہوئے، کربلا سے برآمد ہوئے. یہ خوف لازم ایمان ہے کہ امام کی مخالفت نہ ہو. یہ خوف کا ہونا دلیل ایمان ہے. امام کی اطاعت سے باہر نہ ہو. یہ خوف اور خدشہ دلیل توحید ہے.
امام سے امید رکھنا یہ ہماری بقا و نجات ہے، یہ دلیل رجا ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ دونوں مقاصد کی حفاظت کرنے والی بیوی کو جناب زینب کہتے ہیں، سید الصادقین کہتے ہیں۔ کائنات عالم میں بتا رہے ہیں، بس کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بین الخوف خوفین، مومن دو طرح کے خوف کے درمیان، خوف ما مضى و خوف ما بقیہ، دو خوف کی حالتوں میں مومن ہوتا ہے۔ جو گزرا ہوا پاس ہے اس کو لے کر خوف زدہ ہوتا ہے، توجہ، کیا کہنے، واہ جو واہ، آنے والا بچا ہوا دور ہے اس کو لے کر خوف زدہ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، توجہ توجہ، بہت بہترین بات۔ خوف بشر کے ساتھ ملحوق ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں خائف نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں۔ کوئی کسی کے خطرے سے، چھت کے گر جانے کے لیے، حادثات کے خطرے سے، بیماری کے خطرے سے خوف زدہ ہوتا ہے، عزت و آبرو کو لے کر خوف زدہ ہوتا ہے۔ سمجھو، اب یہاں جو خوف کی بات کی جا رہی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں مومن دو طرح کے خوف میں ہوتا ہے، الخوف الماضی والخوف الباقی، جو آنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے، اس کو لے کر خوف زدہ ہوتا ہے، جو گزر گیا اس کو لے کر خوف زدہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا، یہ ساری علامتیں اور ایک شب میں ٹہلتے ٹہلتے بتا رہے ہیں۔ جو گزارا ہوا ماضی کا وقت ہے اور کو قائم کر رہا تھا، توجہ توجہ، پھر ایک خوف لگا ہوا تھا اس عالم میں زندگی کیسے بسر ہوگی۔ یہ دو خوف کے درمیان میں مومن کی زندگی ہوتی ہے، جو کیا اس کا پچھتاوا کئی وقت اسی طرح نہ گزرے، تو خوف اور خدشہ ہو تو یہ علامت ایمان ہے، علامت ایمان ہے۔ اور آگے کی منزل ہے بموت النفس تکون حیات القلب، بموت النفس تکون حیات القلب۔ خوف ایک منزل پر، پہلی بس ختم کر رہا ہوں، ایک بات، بموت النفس، خوف موت ہے نفس کے لیے، ایک جانب تکون حیات للقلب، دوسری جانب قلب کی حیات کا ذریعہ ہے، قلب کی حیات کا ذریعہ ہے۔ معصوم سے اس کے علاوہ ایک مربوط کلام میرے ذہن اور قلب میں ہے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا کسی بندے کے قلب کی موت کب ہوتی ہے؟ فرمایا جب خدا کے علاوہ کسی اور کو بساتا ہے، اس کے قلب کی موت ہو جاتی ہے، اس کے قلب کی موت ہو جاتی ہے۔ توجہ توجہ، بہت بہترین بات، قلب کی موت ہو جاتی ہے جب خدا دیکھتا ہے کسی کا قلب اس کے وجود سے خالی ہے تو وہ شیطان کا وجود قرار دیتا ہے، اس قلب پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ جس قلب میں خدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے سارے قرآن میں فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر کسی جبر کی بنیاد پر ڈر نہیں، یہ ڈر امید کی بنیاد پر، رجا کی بنیاد پر ہے۔ توجہ توجہ، حور کا سامنا اگر جبر سے ہو جاتا تو رجا باقی نہیں ہوتی۔ کیا سن رہے ہو؟ حور کا سامنا منبع رحمت سے ہوا، رجا نے رحمت سے دکھا دلائی۔ اب پڑھو فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو چاہتا ہے رب سے ملاقات کرے عمل صالح بجانا ہے۔ عمل صالح کے لیے اور حج کو کھانے خدا نہیں گئے، مسجد کو نماز پڑھنے نہیں گئے، حسین سے ملاقات کے لیے نکلے۔ یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہمارے نگاہ صلوات
ان الایمان معتدل بالرجاء والخوف، ایمان کا معتدل ہونا رجاء و خوف کے ساتھ ہے۔ توجہ، بس آخری بات ہے، معصوم فرماتے ہیں جس کے قلب میں خدا کا خوف ہوتا ہے مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ جس کے خوف میں قلب میں خوف خدا ہوتا ہے ساری مخلوق اس سے خائف ہوتی ہے۔ جس کے قلب میں خدا کا خوف نہیں ہوتا مخلوق سے ڈرنے لگتا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ ختم کر رہا ہوں بات، ہر ایک سے ڈرنے لگتا ہے، چھوٹا بڑا منجلا گورا کالا سب سے ڈرتا ہے، چوہے سے بھی ڈر جاتا ہے، چوہے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ خوف خدا آ جاتا ہے قلب میں تو مخلوق سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ معصوم سے اس لیے پوچھا گیا مولا ارواح کو ابدان میں کیوں رکھا گیا؟ فرمایا ابدان میں روحوں کو اس لیے رکھا گیا تاکہ عبادت کا شوق ہو، عقاب کا خوف۔ دوسرا جملہ ہے، بس ختم کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا عبادت خدا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا یکون الثواب، ثواب کا حصول ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی حدیث سے آپ کے درمیان میں پیش کراؤں، ما بان الثواب الا بعلی، کوئی ثواب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا بغیر علی ابن ابی طالب کے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ روح کو امید ہوتی ہے ثواب کی، خواہش ہوتی ہے، خدا خواہش پیدا کرتا ہے۔ روح اپنی بقا اور ارتقاء کے لیے خلق کی حیات کی خاطر ایسے وجود کے پاس جانا پسند کر دیا ہے جو اس کی بقا کا کلمہ کائنات عالم کو پڑھائے، کائنات عالم کو پڑھائے، کائنات عالم کو پڑھائے۔ سب اس یقین کے عالم میں ہو گئے کہ حر حیو ہے، جون حیو ہے، اصحاب حسین حیو ہے۔ اس لیے کہ معصوم کا فرمان اور ربط مصائب ذہن میں رکھیے، ذہن میں رکھیے، ساری باتیں بھول جائیں، کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں جو خدا کے ولی کی نصرت سے غافل ہو جاتا ہے، جو خدا کے ولی کی نصرت سے غافل ہو جاتا ہے، زمانہ اسے اپنے پیروں تلے کچلتا ہے۔ کیا سن لیا آپ نے؟ ایک جملہ تھا، جو اپنے ولی کی نصرت سے غافل ہوتا ہے زمانہ اسے اپنے قدموں تلے کچلتا ہے۔ اس لیے ولی کی نصرت سے غافل نہ رہو، باقی رہنا چاہتے ہو ولی کی نصرت پر آمادہ رہو۔ فرشہزاد نے یقین دلایا، آل محمد نے یقین دلایا، ولی کی نصرت ہم تمہیں بتاتے ہیں کیسے کی جاتی ہے۔ بعد کربلا نصرت ولی کا منبع و مرکز تربیت و تعلیم و تدریس کے حوالے سے جناب زینب نے فرشہزاد میں تبدیل فرمایا۔ آؤ جو قلب کی حیات چاہتے ہو میرے بھائی کی مجلس پہ آؤ، آؤ جو چاہتا ہے اپنے وجود میں باقی رہنا میرے بھائی کی مجلس پہ آؤ۔ کبھی آپ نے اس پر غور فرمایا مجلس کیا ہے؟ اس میں مؤنث، اس میں مؤنث ہے، لیکن حسین سے منسوخ کر کے جناب زینب بتا رہے ہیں۔ انعقاد کرنے والی جناب زینب ہے، لیکن اپنے بھائی سے منسوخ کر مجلس حسین، مجلس حسین۔ ذہن میں رہے کہ بات معصوم کا فرمان ہے، مولا فرماتے وَمَن يَجْلِسُ فی مجلس العظام، جو مجلس عظام میں بیٹھے، جلسہ سے مجلس میں آتا۔ میرے بچوں کو یہی کہتا ہوں مجلس پہ جب نکلے ہیں تو اندر آ کر بیٹھ جاؤ، ساری مجلس ہو رہی ہے، بچہ کہاں گیا پتہ نہیں، کہاں ہے بچہ؟ جلسہ سے مجلس ہے، اور کبھی ہم نہیں ہوتے بچہ مجلس میں جاتا ہے واپس آتا ہے، بیٹے کہاں گئے تھے مجلس؟ تو معلوم ہوتا ہے نہیں میرا بیٹا مجلس میں نہیں بیٹھا، بیٹے مجلس میں جلسہ سے ہے، بیٹھنے سے مجلس ہے، آپ تو تھے نہیں تو پھر گئے کہاں؟ ایک مثال میں نے دی ہے تاکہ ناراضگی کا سبب نہ بن جائے سبوں کے لیے۔ ہر ماں باپ بولتے بیٹا مجلس میں گئے تو مجلس کی میں بیٹھ، اس کی افادیت کا اندازہ نہیں، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں۔ آؤ معصوم فرمایا
جو مجلس میں بیٹھا کمن کانا ویسا ہی ہے، کمن کانا ویسا ہی ہے۔ یرا رسول اللہ مع علی 40 مرہ علی العرش، وہ رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا، علی کے ساتھ ان کے دیدار کر رہا تھا 40 مرتبہ، عرش پر دونوں کو دیکھ رہا تھا جو مجلس حسین میں بیٹھا۔ اللہ اکبر، یعنی جناب زینب کے فعل کی مرہون منت ہے۔ محمد و علی کو دیکھنا چاہتے ہو، میں تمہیں بھائی کی فرزندہ دے گی، 40 مرتبہ تمہیں عرش پر بلا رہی ہوں، عرش پر بلا رہی ہوں، جہاں رجاؤ خوف کی مارے بھر کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور تمہیں آنسو کبھی خوف کے بھی تمہاری آنکھوں سے نکلتے ہیں، کبھی رجا کے آنسو نکلتے ہیں، اور رجا ایک امید و یقین اور انتظار میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو اللہ جانے اس انتظار کا کیا عالم رہا ہوگا جو فاطمہ حسین کی بیٹی زمین مدینہ پر کر رہی تھی، میرا بھیا علی اکبر مجھے لے آئے، میرا بھیا مجھے لینے آئے گا، اتنا انتظار گزار رہی، لیکن حضور دستیاب چھوڑ کر اتنا عرض کر دوں، میرا بھیا مجھے لینے آئے گا، انتظار تھا میرا بھیا مجھے لینے آئے گا، بابا بھیا علی اکبر کو بھیجے گا۔ آپ انتظار کرتے ہیں تو اپنے امام سے ملاقات ہوتی ہے، یقیناً کئی بار ملاقات ہوئی ہوگی، کبھی خط کے ذریعے سے، کبھی خط کے ذریعے سے، حسین کی بیٹی ہے، اللہ اکبر کیا مقام و مرتبہ منزلت ہوگی، لیکن اتنا بتا دوں آپ انتظار کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیفیت اور ہے، لیکن کم سینی میں جس بیٹی نے انتظار کیا ہے اس انتظار نے اس بیٹی کو ضعیف کر دیا۔ عالم فکری میں کمر خمیدہ ہے، آج میں آسا جب بیٹیاں انتظار کرتی ہیں نا باپ کا، ان کے دل سے مجھے انتظار میں ضعیف ہو گئی۔ عالم طفلی میں حسین کی بیٹی، ایک بیٹی ہے در خیمہ پر انتظار کر رہی ہے جو کبھی باپ کے سینے سے جدا نہیں ہوئی۔ اب انتظار مشاہدے کی منزل پر اس قدر منتظر تھا، بیوی نے مشاہدہ کیا کہ ذوالجناح واپس آ رہا ہے، مجھ سے دید سر کی ہوئی ہے، تیر جسم میں پیوست ہے، آتے ہی فوراً کہا یا ذوالجناح السقیاء بھی وہ قتل العشاء، اے ذوالجناح اتنا بتا دے کیا امت نے میرے بابا کو پانی دیا؟ بغیر پانی سے آگ بجھائے قتل کر دیا۔ یہ سوال ذوالجناح سے پوچھ رہی ہیں بیٹی، کیا امت نے میرے بابا کو ان کی پیاس السقیاء ہوئی، سقیاء سے مراد ہے پیاس بجھایا، کیا پیاس بجھائی ہے یا پیاسا ہی قتل کر دیا؟ پیاسا ہی قتل کر دیا؟ ارے کیا عالم تھا اس کے